الحمدللہ ذی المجد والاحسان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی انزل فیہ القرآن وعلی آلہ واصحابہ الی یوم المیزان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو. عشق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے محبت ہو. محبت میں جب شدت آتی ہے تبھی عشق پہ جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے محبت ہو. محبت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذکر ہو اس کا. سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من احب شیئن اکثر ذکرہ، کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اکثر اسی کا ہی ذکر کرتا ہے، اکثر اسی کا ہی ذکر کرتا ہے. ہم اگر سرکار سے محبت کرتے ہیں تو دلیل یہ ہے کہ ہم ان کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. سرکار دنیا میں تشریف لائیں، بلکہ میں عادتاً چونکہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کئی مجالس میں یہی کہا ہے کہ جب بھی مجلس ہو میلاد مصطفیٰ کی کوئی محفل ہم منعقد کریں تو اس میں یہ ذکر، یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حدیث قدسی ہے یہ ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ محفل کی جان میرا بولنا نہیں، محفل کی جان حدیث قدسی ہے. چونکہ یہ لائیو اس وقت ریڈیو میں بھی جا رہا ہے تو اس کا حوالہ بھی دیتا چلوں. موضوعات کبیر میں اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرماتا ہے، محبوب لولاک لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الشمس والقمر لولاک لما خلقت البر والبحر لولاک لما خلقت الارض والسماء لولاک لما اظہرت الربوبیہ. محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا. محبوب تو نہ ہوتا تو یہ شمس نہ ہوتا، یہ قمر نہ ہوتا. محبوب تو نہ ہوتا تو نہ خشکی ہوتی نہ تر ہوتا. محبوب اگر تو نہ ہوتا تو یہ افلاک نہ ہوتا. محبوب تو نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ ہوتا. اگر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. محبوب سب کچھ ہے تیرے لیے ہے. بریلی کا امام کیا کہتا ہے؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان بدن میں ہے جان کمائے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ دن ہو بلے، وہ باغ پھلے کہ پھول کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے. ہمارا یہاں آنا بھی تمہارے لیے ہے. محبوب یہاں سے جانا بھی تمہارے لیے ہے. دوستو ہم اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں. ہم اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں. کوئی پوچھے کہ بتاؤ اللہ کی وحدانیت کیسے بیان کرتے ہو؟ کوئی کسی موحد سے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، اس سے پوچھے بتاؤ تم اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو، کلمہ توحید کس طرح بیان کرتے ہو؟ تو وہ یہی کہتا ہے اللہ ایک ہے جس نے پوری کائنات تخلیق کی ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، قمر بنایا، ستاروں سے لے کر، سیاروں سے لے کر، زمین کے ذرات سے لے کر آسمان کے ستاروں تک، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات سے لے کر اڑنے والے پرندوں تک، سمندر کی گہرائی میں رہنے والے مچھلی ہو یا زمین کے اوپر چلنے والے جانور ہو، سب کو بنانے والا ایک خالق ہے. وہ خالق ہے جس نے جبریل کو، میکائیل کو، اسماعیل کو، عزرائیل کو، اسرافیل کو، سب کو بنایا ہے. وہ رب کہ جس نے محمد کو پیدا کیا ہے. میں ختم ہی کر دیتا ہوں اس بات پر، جس نے
محمد کو تخلیق کیا ہے. جس کی بہترین تخلیق انسان ہے وہ رب وہی اللہ ہے. وہ ایک خالق ہے, وہ ایک مالک ہے, وہ ایک رازق ہے, ساری خوبیاں اس کے لیے ہیں. مانا, لیکن میں کہتا ہوں تیری توحید اب بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. تیرا کلمہ توحید اب بھی مکمل نہیں ہوا. کیوں؟ رب خود کہتا ہے ارے بندے تو مجھے خالق مانتا ہے, مالک مانتا ہے, رازق مانتا ہے, سب کچھ مانتا ہے, لیکن تیری اس وقت محبت جو میرے لیے بیان کرتا ہے, جو تو مجھے خالق سمجھتا ہے, مالک سمجھتا ہے, میں تیری توحید کو نہیں مانتا. کیوں؟ کلمہ توحید تب مکمل ہوتا ہے جب محمد کا ذکر ہوتا ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ سے تو اگر مسلمان ہوتا تو پھر شیطان کو میں باہر نہ نکالتا. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مانے گا تو تو موحد کہلائے گا, تیری توحید میں کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا. رب نے محمد کے ذکر کو اپنے کلمے میں رکھا ہے. تم مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, یہ محمد ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے. اللہ اللہ کرنے سے اگر اللہ مل جاتا تو شیطان کو پھر کیوں دھتکارا تھا؟ اس نے صرف اسی کی گواہی دی تھی کہ تو ایک ہی ہے. اس کا ذکر بیان کرنا, محمد کا ذکر اگر کلمے میں نہ ہو تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا, تیری توحید مکمل نہیں ہوتی. اس کا ذکر کیا ذکر ہے؟ حوالہ دے رہا ہوں, ابن حبان اٹھا کے دیکھ لو, شفا شریف اٹھا کے دیکھ لو, ابو یعلا اٹھا کے دیکھ لو. میرے محبوب کے پاس جبریل امین حاضر ہوتا ہے. جبریل آتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ محبوب ان ربی بربک یقول تدری کیف رفعت الذکر. محبوب اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ربی بربک, محبوب میرا رب اور آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ میں نے تیرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے. محبوب میں نے تیرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ قلت اللہ اعلم, میرا محبوب ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جبریل میرے محبوب کو جا کے جواب دو, قال اذا ذکرت ذکرت معی, محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا ذکر ہوگا. محبوب میں نے اپنے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو رکھا ہے, جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا ذکر ہوگا. محبوب کا ذکر وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. محبوب اگر میں رب العالمین ہوں تو تو رحمت للعالمین ہے. محبوب جہاں نور الہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ اللہ کا نور کیا ہے؟ محبت حبیب کی. نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب و خر کی ہے. نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب خر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سنبھال آئی ہے گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سنبھال آئی ہے گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا, جن تو چاہتا ہے کہ پڑھوں لیکن کسی اور مجلس کے لیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہی تیرا ذکر ہوگا. اللہ کا ذکر جہاں ہوگا وہیں پر اپنے حبیب کا ذکر پسند کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نور ہے, یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے, یہ جنت تک لے جانے کا ایک راستہ ہے, یہ تمہیں خدا سے ملانے کا ایک طریقہ ہے. دوستو اگر جنت چاہیے, حور و غلمہ چاہیے, اگر شراب وہ جو جنت میں ہے یہ نہیں, یہاں کی نہیں, یہ نہ ہو پتہ چلے مفتی صاحب اپنے مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے یہاں کی شراب نہیں وہاں کی شراب, وہ مست کرنے والی, وہ محبت کی, وہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں بندے کو ڈبا کے جو عشق کے غوطے دیتا ہے اس شراب کی بات کر رہا ہوں. وہ محبت والی شراب, وہ دودھ, وہ نہریں اگر وہ لینی ہے تو قرآن کہتا ہے یہ یہاں میرے پاس آؤ.
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ یہ جنت تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، یہ اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ محمد تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کتاب تمہیں ہدایت دے گی، ہدایت ملے گی تو جنت ملے گی۔ معلوم ہوا یہ کتاب ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ ایک کتاب سے اب پوچھو کتاب تجھ میں ہے کیا؟ آخر تو ہے کیا چیز تجھے جو جنت کا ذریعہ بتایا ہے؟ کتاب کہتی ہے مجھے پڑھنا ہے تو پڑھو یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یاسین کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، محبوب کی صفتیں بیان کی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا واما بنعمت ربک فحدث والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، قرآن کہتا ہے والفجر، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن محبوب کی صفتیں بیان کر کر کے یہی بتاتا ہے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان کو انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رب فرماتا ہے، رب یہی کہتا ہے دنیا والوں تمہیں اگر ہدایت پانی ہے، ہدایت چاہیے تو جس طرح میں قرآن میں ہدایت کا سرچشمہ میں نے بتایا، قرآن تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت یہی ہے کہ نعت مصطفیٰ پڑھتے رہو، ہدایت یہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، ذکر یہی ہے کہ محمد کو یاد کرتے رہو۔ محمد کا ذکر کرو گے نعت مصطفیٰ بھی ہوگی اور رب کا کلام بھی ہوگا۔ رب نے محمد عربی کا ذکر کر کے ان کے ذکر کو بیان کر کے قرآن کو منور کیا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے قرآن کو جو ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا ہے، یہ کیوں کہ اس میں ذکر مصطفیٰ ہے، محبوب کی خوبیاں ہیں۔ اگر تمہیں قل انما انا بشر مثلکم کی رٹ لگانی قرآن سے آتی ہے تو اسی قرآن میں رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ محبوب جو تیرے صرف بشر ہونے کو مانے تو اسی قرآن میں کہتا ہوں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کے بعض گمراہ ہو جائیں گے اور اسی کو پڑھ کے بعض نیک ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جنت میں وہ جائے گا جو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی رٹ لگاتا ہے۔ جہنم کا مستحق وہی ہوگا جو مصطفیٰ کو اپنا سا بتاتا ہے۔ محمد کا ذکر جو رسول عربی کو صرف قد جاءکم من اللہ نور، جو صرف قل انما انا بشر مثلکم یوحا کی رٹ لگا کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ محمد ہم جیسا، ہم محمد جیسے، یہ قرآن پھر کہتا ہے کہ وہ یضل بہ کثیرا، کہ بعض ایسے بھی ہے کہ جن کو اسی قرآن سے گمراہی نصیب ہوگی، قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن اپنے انداز میں پڑھنا یہ جنت تک نہیں پہنچا سکتا، قرآن کو اسی تفسیر میں پڑھو جو رب بیان کرتا ہے۔ رب اپنی محبوب کی صفتیں بیان کرے۔ رب کہتا ہے محبوب لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر کی، مکہ شہر کی۔ مکہ کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس میں مطاف ہے؟ کیا اس میں بیت اللہ ہے؟ کیا زمزم ہے؟ کیا حجر اسود ہے؟ کیا مقام ابراہیم ہے؟ کیا صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ کہا نہیں محبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھانی کہ اس میں پچھلے انبیاء کے وہاں پر تصورات، وہاں پر ان کی نعمتیں ملی ہیں، نہیں محبوب میں نے اس لیے اس کا قسم اٹھائی، اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس شہر کے ذرات کو تیرے پاؤں سے لگنے کی نصیب ہوئی ہے محبوب، اس لیے کہ اس کے ذرات کو یہ نصیب ہوا کہ اس نے تیرے محبوب قدموں کو بوسے دیے ہیں۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی قرآن یہ کہتا ہے محبوب کی صفتیں ہی بیان ہوتی جا رہی ہیں۔
रब महबूब की सिफत बयान करके दुनिया वालों को यही बताना चाहता है, दुनिया वालों जिस हस्ती की मैं सिफतें बयान कर रहा हूँ वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता, वो कोई आम तख्लीक नहीं है, वो सारी कायनात में जो खुल्क अजीम पे फाइज है वो मेरा मोहम्मद अरबी है। मोहम्मद को अपना जैसा कभी ना समझना, मोहम्मद सबसे आला है। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। बाज़ अंबिया को बाज़ पर फजीलत दी गई है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, बाज़ वो है कि जिनसे कलाम किया है। कलाम किन से किया? मूसा से कलाम किया है। मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम नसीब हुआ है मेरे रब का। मूसा अलैहिस्सलाम, अब जब इनका जिक्र किया कुरान में तो अब मेरे महबूब से कंपेयर करके देखो। वैसे सारे अंबिया ताज़ीम के लायक हैं, हम सब पर ईमान लाते हैं, हमारा ईमान सब पर है, सब अजीम तर हस्तियाँ हैं। इंसानों में सबसे अजीम तर हस्तियाँ अंबिया की है, उन पर हमारा ईमान है। रब फरमाता है मैंने मूसा से कलाम किया है। अरे मूसा तुझसे कलाम हुआ है, लेकिन सुनो मूसा अगर तुझे तौरात लेनी भी है तो तुम कोहे तूर पर आना, तुम्हें वहाँ मिलेगी तौरात। किताब लेनी है तो कहाँ आओ? तूर पर आओ। अरे मोहम्मद तुम्हें किताब देनी हो तो तुम मदीने में हो या मक्के में हो, तुम उहद के घाटी में हो, तुम बदर के मकाम पर हो, तुम सफर में हो, हजर में हो, ताइफ में हो, जहाँ तुम होगे, तुम आयशा के बिस्तर पे होगे, कुरान तुम्हारे पीछे वहाँ पहुँचेगा। महबूब जहां तुम जाओगे वहीं पे कुरान उतरेगा। अरे मूसा तुझे इल्म लेना है तो जाओ खिज़र के पास जाओ, लेकिन महबूब तुम्हें इल्म देना है तो वअल्लमका मा लम तकुन तालम कह के फरमाया महबूब तुम्हें सारे इल्म अता कर दिए हैं। महबूब का मूसा का कोई कंपेयर नहीं है। मूसा तो मेरे महबूब के उम्मती बनने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। सारे नबियों को मकाम मिला, हम किसी की सिफत में कमी नहीं लाते, लेकिन हर नबी का अपना एक मकाम है। हम मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक मकाम दिया है। हमने आदम अलैहिस्सलाम की सिफत का इनकार नहीं किया। आदम को फरिश्तों ने एक बार सजदा किया है और वो भी एक बार किया है। सारे फरिश्तों ने मेरे महबूब को रब्बुल जलाल समेत क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा पे फरिश्ते भी दुरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे। मूसा कलीमुल्लाह को भी मकाम दिया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी दिया। इब्राहिम को अगर खलीलुल्लाह बनाया है तो मेरे मोहम्मद को हबीबुल्लाह बनाया है। इब्राहिम अगर नारे नमरूद में जाते हैं तो वो नहीं जलते। मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये है कि मूसा मेरे मुस्तफ़ा अगर किसी कपड़े को टच कर देते हैं तो कपड़ा उसे भी आग नहीं छू सकता। अगर मेरे मुस्तफ़ा इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में क्यों ना जले? इसलिए कि माथे में नूर मुस्तफ़ा झलक रहा था। अरे मूसा कलीमुल्लाह को मकाम मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको हुस्न मिला है। तो सुनो, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने मकाम दिया कि उनसे कलाम किया, मेरे मुस्तफ़ा को अपना दीदार करवाया है। मूसा कलीमुल्लाह को यदे बेज़ा दिया, नूर वाला हाथ, तो मेरे मुस्तफ़ा को रब्बुल जलाल ने पूरा सरापा मुजस्सम नूर बनाकर भेजा है। मूसा कलीमुल्लाह ने अगर असा के जरिए कुलसूम को, बहरे कुलसूम को अगर दो पारा कर दिया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने जमीन की सतह पर रहते हुए आसमान पे मौजूद चांद के एक उंगली के इशारे से तो टुकड़े कर दिया था। मेरे मूसा अगर ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बुल जलाल ने ताकत दी कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, उन्होंने किया है, तो मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में अल्लाह ने वो ताकत दी, मेरे मुस्तफ़ा की नजर में अल्लाह ने वो ताकत दी, मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान में अल्लाह ने वो ताकत दी कि कंकरियों पर सिर्फ तवज्जो फरमा दे तो कंकरियों में भी जान आ जाती है। अरे आला हज़रत फरमाते हैं मुल्क के कौनेन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, सारे अंबिया के ताजदार हमारे आका है। मेरे मुस्तफ़ा को कोई बीट नहीं कर सकता। अरे जब अंबिया में कोई मेरे मुस्तफ़ा का मुकाबिल नहीं है तो नजद का कुत्ता कैसे मेरे मुस्तफ़ा का? मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं है, मुस्तफ़ा जैसा। और जो खुदा से आज ये कहते हैं कि नहीं अल्लाह को मुस्तफ़ा के साथ एक साथ उनका नाम ना लो, मैं कहता हूँ जैसे मैंने शुरू में एक बात की कि अल्लाह ने कलमे में अपने हबीब का नाम रखा है, कलमे में रखा है अपने हबीब का नाम। अजानों में देख लो, नमाजों में देख लो, अपनी इबादत में उठा के देख लो, अरे सब छोड़ो कुरान के पारों में देख लो। जब रब्बुल जलाल ने वहाँ अपने महबूब का जिक्र किया है तो फिर तुम किसे शिर्क कहते हो? तुम हबीब को मुस्तफ़ा से अलग जानते हो, तुम हबीब वो अल्लाह को मुस्तफ़ा से अलग जानते हो, अलग करते हो।
اللہ اپنے محبوب کا ذکر اپنے ساتھ رکھنے کو پسند کرتا ہے. اذا ذکرت ذکرت معی. تو تم کیوں الگ الگ چاہتے ہو؟ ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں, خدا اس کا نہیں ہوتا, خدا کا وہ نہیں ہوتا, خدا اس کا نہیں ہوتا, خدا کا وہ نہیں ہوتا, جسے ہونا نہ آتا ہو تمہارا یا رسول اللہ, جسے ہونا نہ آتا ہو تمہارا یا رسول اللہ. خدا اس کا نہیں ہوتا, خدا کا وہ نہیں ہوتا, خدا اس کا نہیں ہوتا, خدا کا وہ نہیں ہوتا, جسے ہونا نہ آتا ہو تمہارا یا رسول اللہ, جسے ہونا نہ آتا ہو تمہارا یا رسول اللہ. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی. ارے محمد کا نام ہٹ جائے تو تمہاری عبادتیں بھی عبادت نہیں رہتی. دوستو وقت کم ہے, اتنی عرض کرتا چلوں, یہ بات آخر میں ایک میسیج دیتا چلوں. ہم میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں؟ ہم حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک سادہ سی بات پوچھتا ہوں, جو پاکستان بنا تھا 14 اگست کو, اس دن ہم جشن مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ انڈیا 15 اگست کو بنا تھا, وہ بھی جشن مناتے ہیں, ہم بھی جشن مناتے ہیں. جشن آزادی پاکستان 14 اگست کو مناتے ہیں. جو اس دن جشن نہیں مناتا, جو اس دن جشن نہ منائے اور جو مناتے ہیں ان پر اعتراض کرے, انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ غدار ہوتا ہے. جو 14 اگست کے دن جشن نہ منائے وہ غدار ہوتا ہے. اسی طرح جو میلاد مصطفیٰ پر بکواس کرے وہ غدار مصطفیٰ ہوتا ہے, وہ غدار مصطفیٰ ہوتا ہے. ہم سے پوچھتے ہو, ہم تو یہی کہتے ہیں, ہر دم دل کو شاد کریں گے, ہر دم دل کو شاد کریں گے, اپنے دل آباد کریں گے. ارے حشر تو دور ہے یارو, اگر رب نے چاہا قبر میں میلاد کریں گے, اپنے قبروں میں بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے. ہم تو اپنے قبروں میں بھی حضور کا نام لیں گے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم, آگے مثل فارس نجد, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. الحمدللہ.